الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اس کے نیچے عنوان لکھیں تفاوت درجات رسل. تفاوت درجات رسل، پیغمبروں کے درجات میں فرق. تلک الرسل، یہ وہ پیغمبر ہیں فضلنا بعضهم على بعض جن میں آپس میں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت کی. آپس میں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. اس طرح منهم من کلم اللہ، لکھے فضائل کا نمونہ. فضائل کا نمونہ منهم من کلم اللہ، لکھے نمونہ نمبر 1. ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سے ہم کلامی کی. کلم اللہ، اللہ سے ہم کلامی کی. اس کے نیچے لکھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے بلند کیا باعتبار درجات کے. اس کے نیچے لکھے نمونہ نمبر 2 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، لکھے نمونہ نمبر 3 اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیے البینات، معجزات. تو یہ بطور مثال کے اللہ پاک نے کتنے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا؟ ان کی خصوصیات ذکر کی. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، لیکن مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت، مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت. اگر اللہ چاہتے مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں. من بعدہم، ہم کے نیچے لکھے الرسل، پیغمبروں کے آنے کے بعد پھر قتال نہ ہوتا. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے. اگر اللہ چاہتے تو پیغمبروں کی بعثت اور پیغمبروں پر اترنے والے معجزات کے بعد قتال کا حکم ہی نہیں آتا. ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. لوگوں سے مراد امتیں ہیں. امتوں نے اختلاف کیا. کس طرح؟ فمنهم من آمن ومنهم من کفر، بعض ان میں سے ایمان لائے اپنے پیغمبروں پہ، اور بعض وہ تھے کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، لکھے تاکید، اگر اللہ چاہتے، اگر اللہ چاہتے. حاشیے پر لکھیں مفعول محذوف ہے. کیا محذوف ہے؟ اگر اللہ چاہتے. کیا چاہتے؟ لکھیں ہدایت الناس جمیعا. اگر اللہ چاہتے پوری، یہ آپس میں تو اللہ کا حکم آتا سب یہ سب صاحب ایمان ہوتے ہے نا. اگر اللہ تو پوری کائنات میں سوائے ایمان کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں. تو جب کفر ہوتا ہی نہیں تو جہاد کی ضرورت تھی؟ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتے. مقصود کیا نکالا؟ ہدایت الناس. نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالی جو ارادہ کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، لکھے ذکر انفاق 5ویں بار. ذکر انفاق 5ویں بار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم،
تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، من قبل اس سے پہلے کہ یأتی یوم وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے وہاں تک؟ جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، ولا خلتن نہ کوئی دوستی ہوگی. خلتن کے نیچے لکھیں نفی عام، نفی عام دوستی فائدہ نہیں دے گی اس دن، عام. ہاں خاص دوستی نیکی کی بنیاد، تقوی کی بنیاد پر ہو وہ فائدہ دے گی. ولا شفاعہ لیکن نفی اختیاری، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی. سفارش سمجھتے ہیں دوستو؟ یعنی اختیاری سفارش نہیں ہے. اختیاری کہ ایک انسان کہے کہ بھئی وہ ضرور میرے لیے کر لیں گے، نہیں. اللہ پاک اگر کسی کو اجازت دیں گے تو کام بنے گا. اختیاری اور قہری شفاعت کا تصور اس امت کے اندر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے، ظلم کرنے والے. ظلم کا ترجمہ آپ حضرات نے پڑھا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا. تو سب سے بڑا ظلم تو کفر ہے، شرک ہے، کہ جہاں ایمان لانا تھا وہاں کفر کر رہے ہیں، جہاں سجدہ نہیں ٹیکنا تھا وہاں سجدہ ٹیک رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑے ظالم تو کافر ہو گئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لکھ کے ذکر دعوی توحید تیسری بار، ذکر دعوی توحید تیسری بار. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم. حاشیے پر لکھیں دلیل عقلی مشتمل بر 7 صفات. دلیل عقلی مشتمل بر 7 کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. یہ دلیل عقلی 7 صفات پر مشتمل ہے. یہاں اللہ پاک کی 7 صفات آ رہی ہے دوستو. الحی نمبر 1، اللہ وہ ذات ہے الحی جو ہمیشہ سے ہے، حی ہے، وہاں موت کا تصور نہیں. القیوم نمبر 2 جو نگہبان ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نمبر 3 نہ اسے اونگ آ سکتی ہے نہ اسے نیند آ سکتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض نمبر 4 اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ نمبر 5 اس کے نیچے لکھیں نفی شفاعت قہریہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے الا باذنہ مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم نمبر 6 وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. لیکن حالات حاضرہ، حالات اللہ جانتا ہے جو کچھ آنے والا ہے، وما خلفہم اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم کا. اصل میں پھر اندھیرا ہو جائے. کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم کا الا بما شاء مگر یہ کہ جو وہ چاہے، مگر یہ کہ جو وہ چاہے. کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے علم تک رسائی نہیں ہو سکتی. ہاں مگر اللہ اپنے علم میں سے جتنا کسی کو دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی. وسع کرسیہ السماوات والارض وسعت رکھنے والی ہے اس کی کرسی. کرسی یہو کا ایک ترجمہ تو واقعی اللہ پاک کی کرسی ہے یعنی عرش ہے، وہ کس طرح ہوگی وہ اللہ پاک جانتے ہیں. دوسرا ترجمہ ہے کرسی یہو کا اللہ کی سلطنت، بادشاہت. تیسرا ترجمہ ہے کرسی یہو کا اللہ کا علم. اللہ کا علم یا اللہ کی سلطنت یا اللہ کی کرسی وہ وسعت رکھنے والی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. ولا یعودہ حفظہما نمبر 7 لکھیں، وصف نمبر 7 ہے. اور نہیں تھکاتی اللہ کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت. دونوں سے مراد آسمان و زمین. آسمان و زمین کی اکیلے نگرانی کر کے بھی اللہ پر کوئی تھکان نہیں.
اللہ اس سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لکھے ثمرِ دلیل، اللہ کی ذات عالی شان ہے، العظیم اور عظیم الشان ہے. علیو کا ترجمہ لکھیں عالی شان، اور عظیم کا ترجمہ کیا لکھیں؟ عظیم الشان. لا اکراہ فی الدین، لکھے ازالہ شبہ متعلق جہاد، ازالہ شبہ متعلق جہاد. فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. دین میں، دین سے پہلے محذوف نکالے لفظ قبول، لفظ قبول نکالے. کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے قبول کرنے میں، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حسین، صاد کے ساتھ، حسین انصاری رضی اللہ عنہ. یہ اسلام لائے تھے. ان کے دو بیٹے عیسائی تھے، تو انہوں نے زبردستی کی، ان کو کہا کہ خرچہ پانی بند کر دوں گا جب تک اسلام نہیں لاتے ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس سے کیا کیا؟ ان کو منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، دین قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ ذہن میں آ سکتا، یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جہاد میں تو اکراہ ہے، جہاد میں تو زبردستی ہو رہی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جہاد میں اکراہ فی الدین نہیں ہے، کہ جہاد کا مقصد یہ کہ تلوار گردن پہ رکھ کر ان سے کلمہ پڑھانا ہے. جہاد کا جو مقصد ہے وہ دفع فساد ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ فساد کیا ہو جائے، زمین سے دور ہو جائے. دیکھیں قد تبین الرشد من الغی، اس کے نیچے لکھے علت، اور یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں. ہدایت کیا ہو چکی ہے؟ واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت، لکھے طالبین رشد کا انجام، طالبین رشد، رشد کہتے ہیں ہدایت کو. جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا، کس کا انکار کرے گا؟ طاغوت کا. اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے پر لکھیں طاغوت کا اطلاق چند چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 معبودان باطلہ، معبودان باطلہ پر بھی ہوتا ہے، اور نمبر 2 شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور نمبر 3 ہر سرکش طاقت جو حق کے مقابلے میں آئے. ہر وہ سرکش طاقت جو کس کے مقابلے میں آئے؟ حق کے مقابلے میں آئے، وہ کس کے اندر شامل ہے؟ طاغوت کے اندر شامل ہے. دیکھیں دوستو، فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط حلقہ. خیالم کوئی ملمان، انہوں نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ، حلقہ. بات سمجھ گئے؟ اب استمسکا، آپ حضرات نے مختصر المعانی یا دروس البلاغہ پڑھی ہوگی. استمسکا کا تعلق جو ہے استعارہ تشریحیہ سے ہے، استعارہ تشریحیہ، اور بالعروۃ الوثقی یہ استعارہ تصریحیہ ہے. نہیں سمجھے؟ استمسکا استعارہ تشریحیہ ہے، اور العروۃ الوثقی یہ استعارہ تصریحیہ ہے. تو فرمائے جو شخص طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لانفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. اب وہ حلقہ ٹوٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی، جاننے والی. اللہ ولی الذین آمنوا، لکھے اولیاء الرحمن کا بیان، اللہ کے دوستوں کا بیان. اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے. اللہ ولی الذین آمنوا کا کیا ترجمہ ہے؟
اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کے. کس طرح دوست ہے؟ اب دوست کون ہوتا ہے؟ دیکھیں دوستو، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ایمان والوں کو نکال لاتا ہے ظلمات اندھیروں سے الی النور، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف. ظلمات کے نیچے لکھے شکوک و شبہات و وساوس. شکوک و شبہات و، اللہ اپنے دوستوں کو شک شبے اور وسوسے میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہاں سے لا کے ہدایت کی روشنی میں رکھ دیتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لکھے اولیاء الشیطان، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کی یاری طاغوت سے ہے. ان کی دوستی کس سے ہے؟ طاغوت سے ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ اپنے دوستوں کو نکال کر لے آتا ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں ذرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك یہی سے ہے نا ألم تر إلى الذي لکھیں اولیاء الشیطان کا نمونہ شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں اس کی ایک مثال بیان کی فرمایا الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا دیکھنے سے مراد یہاں پر رؤیت علمی ہے جاننا کیا آپ نے نہیں جانا الی الذین اس کے بارے میں حاج ابراہیم جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا بحث کی فی ربہ ان کے رب کے بارے میں ان کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک ان کے نیچے لکھے لئن اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہت دی آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہوا تھا جی نمرود سے ہوا تھا نمرود بادشاہ تھا نا اور ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے وقت پہ پوری دنیا پر اکیلی حکمرانی کی تو اب اللہ نے اس کو بادشاہت دی بجائے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے ابراہیم علیہ السلام سے بحث اور مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگا کہ میں حقیقت میں رب میں ہوں اس قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے بات سمجھ گئے تو حیات اور موت اس کا معنی ہوتا ہے جسم میں روح ڈالنا جسم سے روح کو نکالنا یہ مراد ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے قال انا احیی و امیت تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں اب کیسے زندہ کرتا ہوں دو بندوں کو بلایا دو بندوں کو جو قیدی تھے ایک بے قصور تھا اور ایک قصوروار تھا تو بے قصور نے تو چھوٹنا تھا قصوروار نے مرنا تھا تو اب اس نے کیا کیا اس موٹی عقل والے نمرود نے کہ اس نے اس بے قصور کو مار دیا حکم دیا کہ اس کو مار دیا جائے اور جو قصوروار تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہنے لگا دیکھو جس کے لیے موت تھی اس کو آزاد زندہ چھوڑ دیا اور جس کو زندہ جانا تھا اس کو مار دیا حالانکہ یہ تو حیات و ممات تو یہ نہیں ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مخ مافی سمجھتے ہیں نا نہیں سمجھتے جدید عربی کے اندر جب کہتے ہیں نا اس میں عقل نہیں ہے تو کہتے ہیں مخ مافی یعنی اس میں عقل تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندے میں عقل نام کی چیز نہیں ہے یہ حیات اور موت کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فرمایا بے شک اللہ تو وہ ہے جو سورج کو لے کے آتا مشرق سے کہاں سے مشرق سے نکالتے ہیں من المغرب لہذا تو اس کو نکال دے مغرب سے اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اللہ مشرق سے نکالتے ہیں فبہت الذی کفر ہکا بکا رہ گیا وہ کافر کیا رہ گیا ہکا بکا اس کو کہتے ہیں مقصد یہ کہ جو حیران و پریشان رہ گئی اب اس کا کیا جواب دے سمجھ میں آ گئی اس میں تو اس نے وہ کہانی گھما دی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج مشرق سے نکال رہے ہیں تو مغرب سے نکال کے دکھا دو تو ہم مان جائیں گے تو حیران رہ گیا کہ جی اب میں اس کا کیا جواب دوں اب یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس کی حماقت تھی
ورنہ یہ ایک اور بات بھی کہہ سکتا تھا، کیا کہ جو مشرق سے نکل رہا ہے نا یہ میں نکال رہا ہوں، آپ اللہ پاک سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، ایک الزامی طور پہ کہہ دیتا، لیکن چونکہ عقل نہیں تھی تو اس کو لگا کہ وہ یہ تو میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ، ورنہ بنانے کو تو بات بنا سکتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے، ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، الظالمین اس کا ترجمہ لکھ کے بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ پاک رہنمائی نہیں دیتے۔ او کالذی مر علی قریۃ، لکھے اولیاء الرحمن کا نمونہ اول، اوپر اولیاء الشیطان کا نمونہ تھا، نمرود شیطان کا دوست تھا، اب اولیاء الرحمن کا نمونہ، اس کا نمونہ اول آ رہا ہے دوست۔ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا بخت نصر، بنی اسرائیل کے وقت میں، اس نے بیت المقدس پہ چڑھائی کی اور قتل عام کیا اس نے وہاں پہ بنی اسرائیل کا، بخت نصر نے بہت زیادہ قتل کیا، اور جو باقی لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ غلام بنا کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو قیدی بن کر گئے ان کے ساتھ، لیکن خیر بالآخر آگے چل کر اللہ پاک نے ان کو کیا دے دی؟ رہائی دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب رہا ہوئے، اب جا رہے ہیں راستے میں بیت المقدس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی جس کو بخت نصر نے مارا تھا، تو ذہن میں ایک بات آ گئی، اس جگہ کی ویرانی کو جب دیکھا تو اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ یہ جگہ دوبارہ بھی آباد ہو سکتی ہے، یہ جگہ، جیسے انسان کو کسی معاملے میں ظاہری تعجب ہو رہا ہو، یعنی اتنی ویرانی ہو گئی ہے، کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ آباد ہو جائے گی، لوگ زندہ ہو جائیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ تو سمجھانے کے لیے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، کن کو؟ عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک، کتنے سال تک؟ اور 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ اب بتاؤ تم 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے، اب اٹھ گئے تو تمہیں اپنی حیات اور موت کا ادراک ہوا، پتہ چلا، اور جیسے تمہیں زندگی دے دی، میں جب چاہوں جس طرح چاہوں گا ایک ویران جگہ کو آباد کر دوں گا، قیامت کے دن چاہوں گا تو سارے موتا کو زندگی دے کر دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں، او کالذی مر علی قریہ، اچھا یہ او کالذی جو او حرف عطف ہے نا دوستو، اس کا عطف ہو رہا ہے الذی حاج ابراہیم پر، پیچھے گزرا نا، تو اس پر بھی کیا داخل ہوگا؟ الم تر الی الذی مر علی قریۃ، سمجھ گئے؟ فرمایا کہ یا آپ نے جانا اس شخص کے بارے میں جس کا گزر ہوا علی قریۃ، ایک بستی پر، قریۃ کے نیچے لکھے بیت المقدس، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ بستی گھری ہوئی تھی اپنے چھتوں پر۔ یہ ایک تعبیر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز گرتی ہے تو اس کا اوپر والا حصہ پہلے نیچے آتا ہے، وہ بستی اپنے چھت کے اوپر گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی، انا کے نیچے لکھیں کیفا، تو اس شخص نے، یہ کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے عرض کی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ آپ ان لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے ان کی موت کے بعد؟ یہ سوال ان کی کیفیت کے بارے میں تھا دوستوں، نفس حیات پر اشکال نہیں تھا، پیغمبر کو یہ اشکال کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک موت دے دی۔
100 سال یہ موت میں رہے. ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد قال، اللہ نے پوچھا کم لبثت، آپ کتنا رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، بس اتنا میں سویا ہوں گا. بات سمجھ گئے؟ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ تو 100 سال تک موت میں رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھ لو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف کہ وہ بدبودار بھی نہیں ہوا. حالانکہ 100 سال کیا، اگر گرمی ہو تو 3-4 گھنٹے میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کی، وہ بدبودار نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور فرمایا دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف، یہ گدھے پر سوار تھے نا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لِنَجْعَلَكَ سے پہلے نکالے فَعَلْنَا ذَلِكَ لِنَجْعَلَكَ، فَعَلْنَا ذَلِكَ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دے آپ کو. آپ سے مراد کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام. ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم آپ کو بنا دیں آیتن، آیتن کے نیچے لکھے نمونہ قدرت، آپ کو نمونہ قدرت بنا دے، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ واقعی اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ جو موت کے بعد زندگی دے گی. وانظر الی العظام، پھر فرمائے دیکھ لو ذرا ان ہڈیوں کی طرف، جو گدھا تھا نا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ لو. کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت کو چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، لما کے نیچے لکھے عین الیقین اور حق الیقین. عین الیقین اور جو یقین کا اعلیٰ درجہ ہے. فلما تبین لہ، جب بات ان پر واضح ہو گئی. عزیر علیہ السلام کیفیت سمجھنا چاہ رہے تھے نا، جب بات واضح ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا اعلم، میں جان چکا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، لکھے اولیاء الرحمن کا نمونہ نمبر 2. اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا دیجئے، مجھے، تاکہ عین الیقین ہو جائے، مجھے دکھا دیجئے کیف تحیی الموتى، کس کیفیت میں آپ مردوں کو زندہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ دل دماغ میں یہ تصور شبہ اور شائبہ بھی نہ آئے کہ یہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے کیوں اللہ سے یہ استفسار کیا. جو شخص جتنا بڑا داعی ہوتا ہے نا، داعی، دعوت دینے والا، اس کو دلیل بھی اتنی مضبوط چاہیے ہوتی. بات سمجھ. اب آپ کسی کو کہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جسم کو دوبارہ جوڑا جائے گا، زندگی دی جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ظاہراً تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا. تو وہ آدمی اگر پلٹ کر آپ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے، آپ جو اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہے ہو کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، تو پیغمبر کے پاس یہ اعجاز بھی ہوتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین مانگا کہ اللہ کل کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ کیا آپ نے مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کہوں گا ہاں میں نے تو دیکھا ہے. سمجھ گئے. قال ولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیوں، آپ کو یقین نہیں ہے. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن کس لیے پوچھ رہا ہوں، دل کے اطمینان کے لیے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا لے لو 4 پرندے. کتنے پرندے؟ 4 پرندے لے لو. 4 پرندے کون سے تھے؟ مور، مرغ، کوا. مور، مرغ، کوا. چوتھے میں 2 قول ہے کہ یا کبوتر تھا یا گدھ تھا، یا تو کبوتر یا گدھ. یہ 4 پرندے لے لو. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو، مانوس کر لو.
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ کے اوپر اس کے جسم کا حصہ. ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان جانوروں کو خرید لے لو، ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر آواز دو کہ آ جاؤ میرے پاس. دیکھو کیسے ان کا جسم جڑتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے. وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 پرندوں کی تخصیص کیوں فرمائی. انسان کو ایک تربیت کا اشارہ تھا کہ مور جو ہے نا، مور، اس میں تکبر ہوتا ہے. اس پرندے میں کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہے نا، تکبر ہے. مرغ میں شہوت پرستی بہت زیادہ ہے، کوے میں حرص پرستی ہے، گدھ میں حرام خوری ہے، کبوتر میں خواہشات کی پیروی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اشارہ یہ کیا کہ جیسے یہ 4 جانور ان روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور بالآخر چھری کے نیچے آ جاتے ہیں. ایک بندہ اگر اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو اسے ان 4 خواہشات پر قربانی، ذبح کی چھری چلانی پڑے گی. سمجھ میں آ گئی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم، لکھے ذکر انفاق 6 بار، ذکر انفاق 6 بار بالتفصیل، تفصیل کے ساتھ. فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ، اناج کا ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، وہ اگا لیتا ہے 7 بالیاں، خوشے، 7 خوشے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں ہوتے ہیں 100 دانے. تو 7 کو 100 سے ضرب دے، کتنے ہو گئے؟ 700. ایک بیج کا دانہ ڈالا اور اس ایک بیج سے 700 دانے نکل آئے. معلوم ہوا کہ جو ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا 700 گنا اجر ملے. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہے دگنا کر دے، کئی گنا بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، لکھے ترغیب اخلاص، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہیں لاتے. لا يتبعون، اس کے پیچھے نہیں لاتے کس چیز کو؟ منا ولا اذى، نہ تو احسان کو، ولا اذى، اور نہ کسی تکلیف کو. کیا مطلب اس کا دوستو؟ ایک بندے نے کسی کو اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا اور دینے کے بعد پھر بھول گیا، یہ اصل اخلاص ہے. اور ایک یہ ہے کہ بندے نے کسی کو کوئی چیز دے دی، مثال کے طور پہ پنکھا دے دیا، اور اگلے دن پوچھا ہاں بھائی رات کو اچھی نیند ہو گئی آپ کی، پنکھا صحیح تھا. اب اس بیچارے پہ جتلا رہا ہے، یہ منن ہے. اذن کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو کچھ دے دیا، اب اگلے دن وہی بندہ راستے سے گزر رہا تھا، وہ یار یہ 4 روٹی لے آؤ یار. اب اس کو ایک پرانا پنکھا دیا ہے، اس کو کہا 4 روٹی لے آؤ، چلو بھائی لے آئے. اگلے دن اس کو کہا یار آج بل کی آخری تاریخ ہے، تھوڑا سا ذرا دیکھ لو. اب وہ ایک معاونت کرنے کے بعد اس سے اپنے ذاتی کام کروا رہا ہے، یہ اذن ہے دوستو. سمجھ گئے؟ لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا اچھی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا. اس کے نیچے لکھے ناداری کے وقت. کس کے وقت؟ ناداری غربت کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ تنگ ہونے کے وقت. ومغفرۃ، اور درگزر کرنا. خیر من صدقہ، یہ اس صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یتبعها اذى، جس کے پیچھے تکلیف آ رہی ہو. کیا مطلب؟ دیکھیں ہر وقت انسان کے پاس اسباب نہیں ہوتے. اب ایک بندہ اچھا ہے، مالدار ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی اس کی بھی جیب خالی ہو.
تو ایک سائل اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ مدد کر لیں. اس نے اس جیب میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا, تو مناسب انداز میں اس سے کہے بھائی معاف کر دیجئے, ابھی اس وقت اسباب نہیں ہے میرے پاس. یا درگزر کر لیں, کیا مطلب؟ بعض سائل چمٹ جاتے ہیں, دیکھا ہے نا, بس جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ نے راستہ بدلا اس نے بدلا, آپ گاڑی میں بیٹھ رہے وہ بیٹھ رہا ہے, بار بار ہاتھ بھی آپ کو لگاتا ہے نا, تو وہ ایسے چمٹ گیا کہ الامان والحفیظ, اب ہٹ ہی نہیں رہا. تو ایسی صورت میں درگزر کرنا, غصہ آتا ہے نا انسان, لیکن انسان درگزر کرے گا, چلو بھائی یہ پریشان. تو فرمائے ایک اچھی بات سے معذرت کرنا یا کسی کو درگزر کرنا, یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد انسان سامنے والے کو تکلیف میں ڈال رہا. واللہ غنی حلیم, اللہ کی ذات بے نیاز ہے, بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, لکھے بطلان ثواب, بطلان ثواب عدم اخلاص کی صورت میں. اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو باطل مت کرو, ضائع مت کرو, احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی, کالذی میں الذی سے پہلے محذوف نکالیں, یعنی ایک لفظ چھپا ہوا ہے یہاں پر. کابطال الذی, کیا نکالیں گے؟ کابطال الذی, فرمایا جیسے کہ باطل ہے اس شخص کا صدقہ, الذی ينفق مالہ رئاء الناس, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان, اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر. صفوان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کوئی چکنا پتھر, علیہ تراب, اس پر مٹی ہو, فاصابہ وابل, پھر اس پتھر پہ بارش برس جائے, فترکہ صلدا, اور کر دے اس پتھر کو صلدا, بالکل صاف. یہ بارش آئی تو مٹی کا نام و نشانی غائب ہو گیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, اسی طرح یہ لوگ, یہ جو ریاکار تھے نا, لا یقدرون, یہ ریاکار طبقہ یہ قدرت نہیں رکھے گا یوم القیامت, قیامت کے دن. لا یقدرون کے نیچے نکالے یوم القیامت, یہ قیامت کے دن قدرت نہیں رکھے گا. علی شیء مما کسبوا, کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کیا, دنیا میں جو خرچ کیا, مال لگایا, آخرت میں ان کو لگے گا سب چیزیں میرے لیے تیار ہے, وہاں پتہ چلا کچھ بھی نہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو. نیچے لکھے الی الجنت, کس کی طرف؟ جنت کی طرف. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, مثال برائے اخلاص, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے میں. ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا. وتثبیتا من انفسہم, اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر, یہ ترجمہ ہے اس کا. اپنے دلوں کو, آسان تھوڑی ہے دوستو جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے دینا, انسان کو لگتا ہے 500 تو کم ہو گئے, اب کیا ہوگا. تو فرمائے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل جنت بربوہ, جیسے کہ وہ باغ جو ایک ٹیلے پر تھا. ٹیلا اونچائی پر ہوتا ہے نا, اونچا ہوتا ہے. وہ باغ جو ٹیلے پر تھا, اصابہا وابل, برس گئی اس پہ زوردار بارش, وابل. فآتت اکلہا ضعفین, اور اس باغ نے اپنا پھل دیا ضعفین, دگنا کر کے. جب بارش اچھی ہوئی, باغ بھی اونچائی پر تھا, دگنا پھل آیا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, اور اگر اس پہ تیز بارش نہ بھی برسے, فَطَلٌ, تو پھوار بھی کیا ہے؟ پھوار, ہلکی پھلکی بارش بھی اس باغ کے لیے کافی ہوتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایود احدکم, لکھے مثال نفقات فاسدہ بعد صحت, مثال نفقات فاسدہ بعد صحت. اب ہوتا یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کے زمانے میں انسان بہت کچھ خرچ کر سکتا ہے, لیکن حرص ہوتی ہے, میری اولاد یہ. اور جب صحت گزر گئی, بڑھاپا اور موت قریب آ گئی, تو پھر انسان کہتا ہے بھائی اب خرچ کروں. تو وہ حیثیت انفاق کی باقی نہیں رہتی پھر.
ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، واصابہ الکبر، اور آ جائے اس شخص کے اوپر بڑھاپا، اس شخص پر کیا آ جائے؟ بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ہو اس کی اولاد ضعفاء، کمزور یعنی کم عمر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی چھوٹی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی فکر زیادہ ہوتی ہے انسان کو، تو یہ اب کیا ہوگا؟ تو انسان پہ بڑھاپا آیا اور اس کی اولاد ہے کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر آ گئی آندھی اس کے باغ پر۔ اعصار کا ترجمہ لکھیں آندھی، اور آندھی ایسی تھی کہ فیہ نارن، اس میں آگ تھی، اس میں فاحترقت، اس نے باغ کو کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ تو جو آخری آسرا تھا نا اس بندے کا، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر لو، یا ایھا الذین آمنوا، لکھے ترغیب انفاق مال طیب، ترغیب انفاق مال پاک مال کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو من طیبات، اس عمدہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہیں نکال کر دیا زمین میں سے۔ اخرجنا لکم کے نیچے لکھے عشر، زمین کی پیداوار سے کیا دیا جاتا ہے دوستو؟ خود کھڑا ہوا تھا اور کسی نے آ کے کہا کہ ہاں بھئی یہ میری طرف سے کپڑے ہیں، ہدیتاً قبول کر لیں۔ جب آپ نے لیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو مستعمل ہے، اس میں اتنا بڑا سوراخ ہے، تو خوش ہوں گے آپ یا برا لگے گا؟ لیکن دینے والے سے ایک تعلق ہے تو آپ چشم پوشی کرتے ہوئے آپ کہیں گے چلو یار دے دو۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے کیوں پسند ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، لکھے تنبیہ بر مزاحمت شیطان، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے۔ یعدکم کا ترجمہ لکھے ڈرانا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْ،
اور پھر فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں معلوم ہوا کہ ہر وقت صدقے اور انفاق کو چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض دفعہ ترغیب کے لیے کہ دوسرے لوگ بھی تیار ہو جائے، انسان خود سے دے دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خود سے دے دیتا ہے، اور جب وہ ایک دیتا ہے تو 10 اس کے پیچھے خود دینے والے بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نعت خواں حضرات جب نعتیں پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی لوگ ان کے اوپر پیسے دے وہ کرتے ہیں نا؟ آپ میں کوئی نعت خواں تو نہیں ہے؟ ہاں، نعت خواں تو نہیں ہے آپ میں؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات کیا کرتے ہیں، اپنا ایک بندہ بٹھا دیتے ہیں، سب نہیں ہوں گے ایسی کمزور جیسے ہماری طرح کے، تو اب نعت شروع کی تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، واہ 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 کرتے ہوئے آیا اور آ کے 1000 روپے جیب سے نکال کے دے دیے، وہ تو اسی کا بندہ تھا۔ تو جب اس نے دے دیے تو پھر دیکھا دیکھی شرما شرمی میں اس نے 500 دیے، اس نے 1000 دیے، اس نے دے تو 20,000 جمع ہو گئے۔ تو 1000 کی قربانی دی اور جمع کتنے ہو گئے؟ 20,000۔ تو جس نے 1000 دیے تھے اس کو اس کا 1000 بھی واپس کیا اور 2500 روپے اور اس کو دے دیے۔ یہ سنی ہوئی باتیں، واللہ عالم، انسان کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ گئے دوستو؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، لکھے ثمرہ، اور اللہ تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، اس کے نیچے لکھے عموم احسان، عموم احسان۔ دیکھیں دوستو، یہ ایک شبہ تھا، بعض کافر بھیک مانگتے تھے نا، جیسے ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کے دل میں آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں دے دیں گے بہت کچھ، لیکن تم ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں زبردستی کا یا لالچ والا دین نہیں چاہیے کسی کا۔ بھائی ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو ان کو لالچ میں لا کر کے اسلام میں داخل کرنے کے لیے مت دو۔ لیس علیک ہداہم، تمہارے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر مال میں سے، فلانفسکم، اس میں محذوف نکالیں گے فلنفع انفسکم، تمہارے مال کے خرچ کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہاری ذات کو ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال، یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، لکھے اصل مستحقین صدقات، اصل صدقات کے مستحقین کون ہیں؟ فرمایا وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، لکھے وصف نمبر 1، جنہیں روک دیا گیا یعنی قیدی بنا دیا گیا اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وصف نمبر 2، اور اب وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی، فی الارض زمین میں، فی الارض کے نیچے لکھیں عادتاً، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، کس طرح؟ عادتاً۔ عادتاً کا مطلب کیا ہے دوستو؟ دیکھیں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سفر نہیں کر سکتے معذور ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، معذور نہیں ہے، سفر تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو قید کر دیا گیا، روک دیا گیا، اب وہ عادتاً سفر کے قابل نہیں رہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لکھے وصف نمبر 3، کہ ناواقف آدمی ان کو گمان کرتا ہے، جاہل کا ترجمہ ناواقف لکھیں، ناواقف ان کو گمان کرتا ہے، اغنیاء مالدار گمان کرتا ہے، کیوں؟ من التعفف، بوجہ سوال سے بچنے کے، بوجہ سوال سے۔ بہت سارے طلباء علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے آپ کو علم تعلیم کے لیے وقف کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اب وہ آ گئے، اب وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، روزانہ 7-8 گھنٹے سبق ہے، یہ سال پورا کرنا ہے، پھر اگلا سال ہے،
تو سفر نہیں کر سکتے ہو، لیکن رہتے صاف ستھرے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لگتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک عجیب مزاج یہ کہ پورے دنیا جہاں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں گے، معاونت کر رہے ہوں گے، لیکن جو یہ مستحق طبقہ قریب میں ہوگا، آنکھوں کے سامنے ہوگا، ان کے بارے میں کہیں گے نہیں یار ان لوگوں کے پاس بہت ہے، ان لوگوں کے پاس بہت ہے۔ تو ایسے چند لوگ ہی موفق ہوتے ہیں جو دیندار اور اہل علم طبقے کی طرف متوجہ ہو کر ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، فرمایا تم ان کو پہچان لوگے ان کی نشانیوں سے۔ کس سے؟ نشانیوں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، لکھے وصف نمبر 4، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے، الناس کے بعد لکھے شیئن، کچھ بھی، فیل الحافن سے پہلے محذوف نکالے فیلحفون، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے کچھ بھی کہ ان سے چمٹ جائیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو، فإن اللہ به علیم، تو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لکھے تعمیم در انفاق، خرچ کرنے میں عموم ہے، فرمایا جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی کھل کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ثمرہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، لکھے مذمت ربا، اور جو لوگ کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہوں گے، نیچے لکھے من القبور، کہاں سے نہیں کھڑے ہوں گے؟ اپنی قبروں سے جب یہ کھڑے ہوں گے نا، الا کما، اس کے نیچے لکھے نتیجہ، مگر اس حال میں، کما یقوم الذی، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبط الشیطان من المس، جسے خبتی بنا دیا ہو، مجنون، جسے خبتی بنا دیا ہو، الشیطان جن نے، من المس لپٹ کر، اگر کسی شخص پر جنات آ جائے، جنون آ جائے، آپ دیکھیں وہ کیسے پاگل پن والی حرکتیں کرتا ہے، تو سود خور بندہ جب قیامت کے دن قبر سے کھڑا ہوگا، یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ذالک بانہم، لکھے سبب انجام، ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ قالو، یہ لوگ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک خرید و فروخت ایسے ہی ہے جیسے سود کا معاملہ، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، لکھے رد، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، لکھے بیان مستفیدین، جس کے پاس نصیحت آ جائے ان کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، یعنی سودی معاملات سے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو پہلے ہو چکا، سلف کے نیچے لکھے قبل التحریم، قبل سود کے حرام ہونے سے پہلے اگر کسی نے سودی معاملہ کیا تھا تو اس کا کوئی بوجھ اس کے ذمہ نہیں ہوگا دوستو، وہ تو ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص لوٹ آئے، نیچے لکھے إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، کس چیز کی طرف لوٹ آئے؟ اس قول و فعل کی طرف، یعنی زبان سے بھی کہتا ہے کہ نہیں جی سود تو حلال ہے، اور عملاً فعلاً بھی سود کھانے میں مبتلا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، لکھے انجام سود، جبکہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر کفار، کفار کے نیچے لکھے مستحل، مستحل کے معنی حلال سمجھنے والا، جو سود کو حلال سمجھتا ہو، اور اسیم کے نیچے لکھے مرتکب، جو سود کھا رہا ہو۔ ایک ہے زبان سے حلال سمجھنا، ایک ہے عمل سے اس میں مبتلا ہونا، تو نہ اللہ پاک کو مستحل سے تعلق ہے، پسند ہے، نہ مرتکب سے ہے۔ ان الذین آمنوا، لکھے بشارت، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، لکھے نتیجہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لکھے تنبیہ ہے مومنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو ما بقیہ معاملات سود کے ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، لکھے تخویف دنیاوی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود سے توبہ نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، اعلان سن لو، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، باز آ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال تمہارا ہی ہے، اصل مال، بریکٹ میں لکھے رأس المال۔ دیکھیں سودی معاملات میں ایک سرمایہ اصلاً الگ ہوتا ہے، آپ نے بینک میں 1,00,000 روپے رکھوائے اور پھر آپ نے کہا کہ اس پر جو سود آئے 5,000 4,000 8,000 وہ میں ہر مہینے لوں گا، تو آپ بتائیں یہ پورے 1,08,000 روپے خراب ہو گئے یا صرف 8,000؟ صرف 8,000۔ جو اصل رأس المال ہے وہ تو اب بھی آپ کا ہے، وہ نکال لیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون کے نیچے لکھے اس قانون کے بعد، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کان کے نیچے لکھے قرضدار، اور اگر ہو کوئی قرضدار ذو عسرہ، تنگ دست، اس کے نیچے لکھے امہال مفلس، امہال تنگ دست کو مہلت دی جائے گی۔ فرمایا اگر ہو کوئی شخص قرضدار تنگ دست، فنظرۃ، تو اس کو مہلت دی جائے گی، الی میسرہ، اس کی مالداری تک، وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم معاف کر دو، کیا مطلب؟ جس نے تم سے قرض لیا وہ بیچارہ ادائیگی میں پریشان ہو رہا ہے، مہلت دی لیکن نہیں دے سکتا، تو آپ نے کہا چلو یار میری طرف سے معاف ہے، میں تم سے نہیں پوچھتا ہوں، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکو، واتقوا یوما، لکھے تخویف اخروی، اور ڈرو اس دن سے جس دن ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر دیا جائے گا ہر نفس کو پورا پورا بدلہ، ما کسبت، ما سے پہلے محذوف نکالے، جزاء ما کسبت، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ بس اصل میں درمیان میں جو ہم اٹھتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ وقت وہ